اللہ 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 اللہ۔ تو ہم مستشرقین اورینٹلسٹ کی وہ غیر مسلم، وہ اہل مغرب غیر مسلم جنہوں نے اسلام پر جو ہے وہ تنقیدی جائزہ لے کر لکھا ہے، ان کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے بارے میں کیا کیا۔ ابو بکر و عمر تاریخ اسلام کی دو شاہکار شخصیتیں ہیں، یہ ایچ جی ویلز لکھتے ہیں۔ سر ولیم میور جو بڑے معروف جو ہے مستشرق ہیں، سیدنا عمر فاروق کے بارے میں لکھتے ہیں، اس طرح عمر کی وفات ہوئی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کا سب سے اہم نام ہے۔ عمر کے صبر استقلال، دنائی، سیاسی بصیرت و جرأت و بہادری سے 10 سال کے اندر ہی فتوحات کا دائرہ شام، مصر و ایران کو پار کر گیا۔ عمر کی شخصیت کا مختصر خاکہ یہ ہے کہ وہ سادگی اور دیانتداری کی عمدہ مثال تھے۔ ان کا دور حکومت تاریخ اسلام کا یادگار دور ہے۔ ابو بکر کی وفات کے بعد انہوں نے سلطنت اسلامیہ کو سنبھالنے کا صحیح معنوں میں حق ادا کر دیا۔ غصے کے تیز اور بہادر و جنی تھے۔ قبول اسلام سے قبل بھی عرب بھر میں مقبول تھے اور بدترین دشمن اسلام تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد ساری زندگی اسلام ہی کے لیے وقف کر دی، ہر وقت تلوار اسلام کے لیے میان سے نکالنے کے لیے تیار رہتے۔ عمر نے ہی بدر کے موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ جب سب جنگی قیدیوں کو قتل کرنے کی کہ آپ سب جنگیوں کو قتل کرنے کی اجازت دیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین نے منع فرما دیا، معاف فرما دیا۔ مگر جب مسند نشین ہوئے تو اپنی ذمہ داریوں کا احساس بہت تھا۔ عادل تھے، ناانصافی کا کوئی بھی واقعہ ان کے مستعلق دستیاب نہیں۔ اس سے بڑی جو ہے گواہی کیا ہوگی؟ مدعی وہ کہتے ہیں کہ مدعی لاکھ پر باری ہے گواہی تیری، یہ جو ہے خود غیر مسلموں نے آپ کے بارے میں گواہی دی ہے۔ اب یہ دیکھیے ایڈورڈ گیبن، یہ بہت بڑے مستشرق ہیں اور بڑے متعصب بھی ہیں۔ یہ کیا لکھتے ہیں کہ عمر جرأت و اصرار کے مجسم پیکر تھے۔ ان کی حکمت عملی کی وجہ سے سلطنت اسلامیہ کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا۔ ان کی شخصیت نہایت سادہ تھی، پانی ان کا مشروب اور کھجوریں ان کی خوراک تھی۔ جو کی روٹی کھاتے اور ان کے لباس میں 12 سوراخ تھے۔ محلوں کی مصریوں پر سونے کی بجائے محلوں کی مصریوں کے سونے کی بجائے مسجد نبوی کی سیڑھی پر غریبوں اور مسافروں کے ساتھ سو جایا کرتے ہیں۔ کتاب جو ہے دی ہسٹری آف دا ڈکلائن اینڈ فال آف دا رومن امپائر، ایڈورڈ گیبن جو ہے اس طرح کی ہے۔ پروفیسر فلپ کے ہٹی، یہ بھی بہت معروف جو ہے مستشرق ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب ہسٹری آف عربز میں پروفیسر فلپ کے ہٹی لکھتے ہیں، سادہ، پرہیز اور ہنر مند، لمبے عمر، لمبے ترنگے، بھرپور جسم کے مالک، سر سے گنجے، بالکل ایک عرب بدو شیخ جیسا حلیہ رکھتے تھے۔ قبول اسلام کے بعد متقی اور پرہیزگار ہونے کے ظاہری وضع قطع سے بے نیاز ہو گئے۔ جب اسلام کے بعد متقی اور پرہیزگار ہوئے، ایسے متقی اور پرہیزگار ہوئے کہ ظاہری وضع قطع سے بے نیاز ہو گئے۔ فرش پر پتے بچھاتے اور اس پر جو ہے سو جاتے، پٹے پرانے کپڑے پہن کر بازار میں نکل آتے، مجرموں کو کڑی سزائیں دیتے، مظلوموں اور غریبوں کی فریاد رسی کرتے۔ تاریخ اسلام کے نہایت نازک موڑ پر ایک ایرانی غلام کے ہاتھوں آپ شہید ہوئے۔ یہ لکھا پروفیسر فلپ کے ہیٹی نے۔ اب مائیکل ایچ ہارٹ، یہ آخری حوالہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، دی 100 رینکنگ آف دی موسٹ انفلوئنشل پرسن ان ہسٹری۔ یہ وہ شخصیت ہے مائیکل ایچ ہارٹ جنہوں نے اس کتاب میں دی 100 موسٹ انفلوئنشل کتاب میں جو 100 عظیم تر وہ شخصیات جو پرثر ترین شخصیات ہیں، ان میں ٹاپ پر نمبر 1 پر حضرت محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نام لکھا ہے۔ وہ یہ بیسٹ سیلر کتاب ہے ان کی، اور اس کی 5 لاکھ سے زیادہ کتابیں کافی آج تک بک چکی ہیں۔ مائیکل ہارٹ لکھتے ہیں، عمر مسلمانوں کے دوسرے اور بلا شبہ سب سے عظیم خلیفہ تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی طرح مکہ میں پیدا ہوئے۔ تاریخ کی پیدائش معلوم نہیں، مگر 586 عیسوی کے قریب کا زمانہ تھا۔ اسلام کے سخت ترین مخالف ہوا کرتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بدترین دشمنوں میں سے تھے، اور پھر اسلام قبول کیا اور اپنی ساری توانائی اسلام کے لیے صرف کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست بن گئے اور بہت سے معاملات میں محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے دینے لگے، اور تادم وفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عمر نے ابو بکر کی خلافت کے حق میں ووٹ دیا۔ اکثریت کا فیصلہ ابو بکر کے حق میں تھا، لہذا پہلے ابو بکر منتخب ہوئے۔
پہلے خلیفہ ابوبکر منتخب کیے، ان کا دور بھی شدار رہا، وہ مگر وہ بمشکل 2 سال مسند خلافت پہ رہ سکے اور وفات پا گئے۔ ابوبکر کی وفات کے بعد اکثریت کی حمایت سے عمر خلیفہ بنے، 634 سے 444 عیسوی تک خلافت کی، پھر ایک غلامی علماء کا خاتون شہید ہوئے اور اکثریتی حمایت سے عثمان خلیفہ بنے۔ عمر کے دور میں عربی تاریخ کی سب سے عظیم فتوحات ہوئی۔ آپ کی نگرانی میں عرب فوجوں نے شام اور فلسطین پر چڑھائی کر دی، جو کہ بازنطینی سلطنت کا حصہ تھا۔ یرموک میں عربوں کو فتح ہوئی، اگلے سال ہی دمشق کی فتح ہوئی، 2 سال بعد یروشلم پر بھی مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ یہ عظیم جو ہیں آپ کی تاریخ بیان کی گئی، جو خود غیر مسلموں نے، مستشرقین نے آپ کی تاریخ بیان کی ہے۔